خوش آمدید ہو ریفائن سٹوریز میں، جہاں ہر کہانی میں آپ کو نیا خوف ملے گا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی سڑک پر سفر کیا ہے جہاں آپ کے قدموں کی چاپ کے علاوہ کسی اور کے چلنے کی آواز بھی سنائی دے، جہاں دھند صرف راستہ نہیں چھپاتی بلکہ ان چہروں کو بھی چھپا لیتی ہے جو انسانی نہیں ہوتے؟ آج کی کہانی ارسلان کی ہے، جس نے ایک ایسی رات کا سامنا کیا جس کا سورج شاید کبھی طلوع ہی نہ ہوتا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کہانیاں موجود ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی کہانی اسی انداز میں پیش کی جائے گی۔ یہ سردیوں کی ایک دھندلیالی شام تھی۔ فضا میں خنکی اس قدر تھی کہ سانس لینے پر سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی۔ ارسلان اپنے گاؤں کے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، بے چینی سے بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے قریبی دوست شہزاد کی شادی میں شرکت کے لیے دوسرے گاؤں جانا تھا، جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ دھند اس قدر گہری تھی کہ کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بس آئی تو صحیح، مگر سواریاں کم ہونے کی وجہ سے کافی دیر کھڑی رہی۔ ارسلان سوچ رہا تھا کہ عصر کے بعد نکل جائے گا تاکہ شہزاد اسے وقت پر ریسیو کر لے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب بس چلی تو راستے میں دھند اور سست رفتاری کی وجہ سے وقت کا اندازہ ہی نہ رہا۔ جب بس اسے مطلوبہ گاؤں کے اسٹاپ پر اتار کر آگے بڑھی اور دھند میں غائب ہو گئی تو ارسلان نے گھڑی دیکھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ چاروں اطراف بھوک کا عالم تھا۔ نہ کوئی رکشہ، نہ ٹیکسی، نہ ہی کوئی سواری اور نہ کوئی انسان۔ ارسلان کے ہاتھ میں ایک بھاری بیگ تھا اور سامنے میلوں لمبی کچی سڑک، جس کے دونوں اطراف گھنے کھیت اور پرانے درخت کھڑے کسی دیوکت سائے کی طرح اسے گھور رہے تھے۔ موبائل فون کا دور نہیں تھا، اس لیے وہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمت جمع کر کے اس نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ چلنے کے بعد اسے شدید تھکن محسوس ہوئی۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ اچانک اسے دور ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ امید کی کرن جاگ اٹھی اور وہ اس طرف کھنچا چلا گیا۔ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا وہ ایک پرانا ٹیوب ویل تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں کے سوراخوں سے روشنی باہر آ رہی تھی، جیسے اندر کوئی موجود ہو۔ ارسلان نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر وہاں ایک زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ تالا لٹک رہا ہے تو اندر روشنی کیسی؟ اس نے سوچا، مگر تھکن غالب تھی۔ وہ وہیں چبوترے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد جیسے ہی وہ آگے بڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، ایک بھاری آواز لرزتی ہوئی آئی، بیٹا اتنی رات گئے، کہاں کا ارادہ ہے؟ ارسلان اچھل پڑا، پیچھے مڑا تو دیکھا ایک نہایت بوڑھا شخص، جس کی جھریوں زدہ کھال اور عجیب سی مسکراہٹ تھی، وہیں کھڑا پاس میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سردی کے باوجود کوئی گرم کپڑا نہیں پہنا ہوا تھا۔ ارسلان نے گھبراتے ہوئے کہا، بابا جی مجھے شہزاد کے گھر جانا ہے، کیا آپ راستہ بتا سکتے ہیں؟ وہ بوڑھا عجیب طریقے سے مسکرایا اور کچھ کہے بغیر ٹیوب ویل کے پیچھے کھڑا ایک دیو قدو قامت درخت کی طرف مڑا اور بلند آواز میں بولا، کیوں بھائی، کیا میں اسے راستہ دکھا دوں؟ ارسلان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی جب اس نے دیکھا کہ اس درخت کے اوپر شاخوں پر بہت سارے سائے بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ارسلان کو دیکھتے ہی ایک زوردار بھیانک قہقہ لگایا۔ بوڑھے نے جب ارسلان کی طرف دوبارہ دیکھا تو اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔
ارسلان نے اپنا بیگ وہیں پھینکا اور سر پٹ دوڑ لگا دی۔ وہ مسلسل بھاگ رہا تھا، اس کی سانس پھول رہی تھی اور دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک بیل گاڑی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھے بیل گاڑی چلاتا ہوا آ رہا ہے۔ ارسلان نے اسے روک کر ہانپتے ہوئے کہا، بھائی، بہت سارے خوفناک بوڑھے آدمی ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ بیل گاڑی والے نے اپنی گاڑی روکی اور آہستہ سے چادر اٹھائی اور اس سے کہا، کیا وہ بوڑھے آدمی ایسے تھے؟ جیسے ہی اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر چیخا اور بھاگا، کیونکہ بیل گاڑی والا بوڑھا آدمی وہی تھا جو اسے ٹیوب ویل کے پاس بوڑھا آدمی ملا تھا۔ وہ بہت اسپیڈ میں بھاگ رہا تھا اور کانپتا ہوا چیختا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے آس پاس گھنے درخت اور کھیت تھے، کوئی آدم نہ آدم زاد۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اب تو اس کے قدموں میں اتنی سختی نہ تھی، مگر خوف سے دوڑ رہا تھا۔ دور اسے کچھ روشنیاں نظر آئیں، اسے لگا شاید گاؤں آ گیا ہے۔ وہ بستی کے اندر داخل ہوا۔ روشنیاں تو تھیں، مگر گلیوں میں قبرستان جیسا سناٹا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک شخص ہاتھ میں لاٹھی لیے آتا دکھائی دیا۔ ارسلان روتے ہوئے اس کے پاس بھاگتا ہوا پہنچا اور سارا ماجرا سنایا۔ اس شخص نے ہمدردی سے کہا، بیٹا پریشان نہ ہو۔ اس بوڑھے آدمی نے جیسے ہی اپنا چہرہ اٹھایا اور جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ واضح کیا، ارسلان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہی چہرہ، وہی ہولناک آنکھیں تھیں۔ ارسلان کا دماغ معاف ہو گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک چارپائی پر تھا۔ اس کے سامنے اس کا دو شہزاد اور گاؤں کے کچھ بزرگ بیٹھے تھے۔ ارسلان نے ہکا بکا ہو کر پوچھا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ شہزاد نے بتایا، یار، ہم عصر سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، مگر بس اسٹاپ پر تم نہیں آئے، پھر ہم گھر آ گئے۔ پھر رات کو ہم نے دوبارہ تمہیں ڈھونڈنے کا سوچا۔ جب ہم تمہیں ڈھونڈنے نکلے کہ شاید تم کسی مشکل میں ہو، راستے میں ہمیں ایک نورانی صورت بزرگ ملے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان لڑکا ٹیوب ویل کے پاس بے ہوش پڑا ہے، جا کر اسے سنبھالو۔ جب ہم نے مڑ کر دیکھا تو وہاں سے وہ بزرگ غائب ہو گئے، مگر جب ہم وہاں پہنچے تو تم واقعی بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور تمہارا سامان بھی وہاں پڑا ہوا تھا۔ پھر ارسلان نے ساری کہانی ان کو رات والی بتائی۔ جو بزرگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک مسجد کے مولانا صاحب بھی تھے، جنہوں نے گہرا سانس لیا اور کہا، بیٹا، جس جگہ تم رکے تھے وہ جنات کا بسیرا ہے۔ وہاں کا وہ پرانا درخت اور وہ ٹیوب ویل ان کی بستی کا حصہ ہے۔ وہاں اکثر مسافروں کو راستہ بھٹکاتے ہیں اور ان کے ساتھ خوفناک کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ ان کا خوفناک کھیل ہے جس سے انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو جاتا یا اس کو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا۔ بیٹا، تم خوش قسمت ہو جو ان کی اس شرارت سے بچ گئے۔ ارسلان نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور توبہ کی کہ اب کبھی رات کے وقت تنہا سفر نہیں کرے گا۔ ہر وہ آواز جو آپ کو پکارے، ضروری نہیں کہ وہ کسی انسان کی ہو۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا۔ یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اگلی کہانی اس سے زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے۔